چودھری صاحب، انڈیا اور یورپ کے نئے much. تجارتی معاہدے کو اگر اقتصادی پیش رفت کے طور پہ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک درست ہے اسے اسی نظر سے دیکھنا؟ سب سے بڑی تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، یہ دنیا کے بدلتے ہوئے جنگی معاشی حالات اور دنیا کی انوائرمنٹ بھی چینج ہو رہی ہے. ابھی اس میں سب سے بڑی جو ہمارا ازلی دشمن ہے ہندوستان کو لگا ہوا تو یہ تقریباً 20 سال کی ان کی کاوشیں ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. 2020 میں یہ ایک وقت آیا جب سٹراسبرگ میں کشمیر کے حق میں 735 میں سے 630 پارلیمنٹ کے ممبروں نے ایک قرارداد پیش کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں ڈپلومیسی یا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کہیں پر ہماری کمزوریاں بھی ہوں گی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کووڈ کی وجہ سے یہ 2020 سے آج یہ 26 میں جا کر یہ ایگریمنٹ ہوا. یہ 5 سالوں میں جو دنیا کے حالات ہیں، جسے آپ نے کہا یوکرائن کی جنگ آ گئی، 10 مئی 2025 کو یہ مارکہ حق آ گیا. اس کے بعد یورپین یونین کو جو یہ یوکرائن والی جنگ تھی اس کے اوپر امریکہ نے اوپن تھریٹ کر دیا کہ ہمارے بغیر نہ آپ نیٹو چلا سکتے ہیں، نہ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اتنی فورسز ہیں کہ آپ مقابلہ کر سکیں. اور پھر دوسرا ہماری طرف سے بھی کمزوریاں ہیں. پاکستان کا آخری جو پرائم منسٹر یورپین یونین گیا تھا وہ یوسف رضا گیلانی تھا 2009 میں. اور یہ جی ایس پی پلس کا ایک سٹیٹس جو کہ ہمارے پاس اس سال کے اینڈ یعنی کہ 27 میں 2014 میں جو ہمیں ملا تھا، یہ 26 کے اینڈ 27 میں اس نے ریویو پہ جانا ہے. ابھی یہ جو معاہدہ ہے، یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے، اس سے ہمیں ایک چیز کا تو بڑا خطرہ ہے. یورپین منڈیوں میں جو ہماری ٹیکسٹائل، چمڑا یا یہ دوسری منصوبات جا رہی ہیں، ان کو ایک جھٹکا تو ضرور لگے گا. لیکن مقابلہ جو ہے، ابھی دیکھیں یورپ نے اپنے خوف سے، ڈر سے، اور یورپ کے جو 27 ملک ہیں ان میں کچھ ملک اس معاہدے پہ ناخوش بھی ہیں. یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ابھی اس میں ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. دشمن ہمیشہ انڈیا جو ہے وہ بکھلاٹ کا شکار ہے. ابھی یہ مجھے بتائیں کہ 2009 کے بعد جو یورپین منڈی یا یورپین پارلیمنٹ یا یورپین کونسل یا یورپین کمیشن جو ہمارا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے، اس کو ہم نے 2009 سے جو ہے بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے. نہ کوئی بڑا ڈیلیگیشن گیا، نہ یہاں پر ابھی بھی وقت. چودھری صاحب، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹائی پولر اس وقت دنیا ہو رہی ہے، بلاکس اس کے تبدیل ہو رہے ہیں، پرانے جو حریف تھے وہ حلیف بن رہے ہیں، حریف بن رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ دوری کس وجہ سے ہے؟ کیا ہم کسی بڑے بلاک کا حصہ ہیں یا یہ خوف کی ایک وجہ ہے؟ یہ امریکہ کا ڈر ہے. امریکہ نے ظاہر کہ ٹرمپ کی اپنی پالیسیاں ہیں، ٹرمپ کی جو بھی پالیسیاں ہیں وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہیں، چاہے وہ عرب ممالک کے ساتھ کر رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل باقی دنیا کے ساتھ کر رہا ہے. دیکھیے ابھی دنیا میں بلاک، ابھی ہم جب سے یہ ٹرمپ آیا ہے یہ ہم اس بلاک میں چلے گئے ہیں. ابھی انڈیا کو شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ دن پہلے نریندرا مودی نے چائنا میں جا کر وہاں کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہے ایک پریس کانفرنس کی کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو دوستی کو اس میں کوئی اور تیسرا ملک حائل نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات، مئی 2025 کو وہ دور ہوا اور انڈیا اس اپنی شکست فاش کو بھول نہیں رہا ہے. وہ ہر پلیٹ فارم پہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ وہ ابھی یہ دیکھیں یہ بلاک میں ابھی آپ یو اے بھی اس بلاک میں چلا گیا ہے. ابھی پچھلے ویک جو ہے پریزیڈنٹ یو اے نے جا کے جو انڈیا کے ساتھ ایک ٹریڈ معاہدہ کیا ہے
جیسے کہ ہمارا یہ دیکھیں یہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا وہ چودھری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ڈر سے، مان لیا ایک لمحے کو تصور کر لیتے ہیں امریکہ کے ڈر سے ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ مارک روٹے کے بیان کو دیکھیں، نیٹو ہے اور نیٹو میں تمام یورپی ممالک شامل ہیں، تو اس کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے آپ نے حفاظت کرنی ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی جوہری چھتری کے بغیر چلیں یہ ہمیں چھوڑیں، ہم تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو ہمسایہ ممالک میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ ایک الگ ہوں گے، جو اس کی امبریلا کے نیچے ہیں وہ اس وقت شیٹرڈ ہیں اور ان کے اندر ایک کیوس پایا جاتا ہے یا ان کے اندر ایک انارکی دیکھنے کو مل رہی ہے یا مختلف نظریات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کی وجہ پھر کیا ہے؟ اس کی وجہ خوف ہے. ابھی دیکھیں ابھی کچھ ویک پہلے جو ہے یہ فرانس کا جو آرمی چیف ہے اس نے ٹی وی پہ آ کر یہ بیان دیا کہ اپنے بچوں کو مروانے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ نے پریزیڈنٹ میکرون جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے اس کی امریکہ کو کھلی دھمکی، اور یہ ٹرمپ تو جو ہے وہ بتاج بادشاہ ہے، اس نے کئی بار پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ یورپ جو ہے یہ ہمارے بغیر نیٹو کچھ نہیں ہے، اگر ہم نیٹو سے نکل جائیں تو پھر انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی ری یونین کرتے ہیں، اپنی فورسز کو مضبوط کرتے ہیں. اور کچھ مہینے پہلے شاید وہ کہیں میں میڈیا پہ اپنا کلپ اگر ہوا تو میں آپ کو کر دوں گا، میں نے یہ کہا تھا کہ یورپین یونین جو ہے وہ ایک نیٹو ٹائپ کی صرف یورپین یونین کی ایک فورس بنا رہی ہے، جس میں سب سے پہلے انہوں نے جو یہ سوچا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور یہ بات ہوئی بھی تھی. اور اس کے اوپر میں نے جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا میں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ ہمیں یورپ میں اپنی وزٹیں کر کے یورپین یونین کمیشن اور یورپین کونسل میں ہمیں، جب انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ پاکستان نے جنگ کے بعد ایک مضبوط اور تکڑی فوج اور بڑا تکڑا ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو ہمیں جو ہے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے جو کہ ہم کر چکے ہیں. ابھی اگر آگے جا کر یہ دیکھیں یہ بات یہاں نہیں رکے گی، آگے جا کے یہ سائبر سیکورٹی، یہ دوسری جیسے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، آگے جا کے جو آنے والے دنوں میں، کیونکہ آج جو باقی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ یہی ہے کہ آگے جا کے یہ مزید معاہدے کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ دنیا میں چلتا ہے، بلاک بنتے ہیں ایک بلاک سے دوسرا بلاک، لیکن آپ نے بھی اپنی ڈپلومیسی کے طور پر ان ممالک کے ساتھ، یورپین ممالک جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ابھی ہمیں فل فور جو ہے ابھی یہ تقریباً فروری کی 14 یا 15 تاریخ کو میونخ میں سیکورٹی کانفرنس آ رہی ہے. ابھی وہاں پر جا کر ہمیں اپنا جو ہے ایک مضبوط موقف لے کے جانا چاہیے. وہاں انٹرنیشنل جو یورپین ممالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، جب ہمارا جی ایس پی کا پلس کا سٹیٹس 2014 میں ہم نے ون کیا، جب ہم گرے لسٹ سے نکلے تو انڈیا نے ہماری مخالفت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کی. لیکن اچھا ہمارے پاس، اچھا چودھری صاحب میرا ایک آخری سوال، ہمارے پاس اس وقت پاسبل وے کون سے ہیں؟ یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ مئی کے بعد، مئی 2025 کے بعد انڈیا کی پوزیشن جو تھی وہ سفارتی سطح پہ کیا بنی، اور اب بھی بے شمار ممالک میں بھارتی وفود بھی گئے اور پاکستانی وفد بھی گیا. پاکستانی وفد چند ممالک میں گئے، وہ بہت سارے ممالک میں گئے، لیکن اگر نیریٹو کسی کا بائے کیا گیا تو وہ ہمارا بائے کیا گیا. ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں جن کو موجودہ وقت کے اندر اویل کیا جا سکتا ہے؟ موجودہ وقت کے مطابق ہمارے آپشن کبھی ایک نہیں ہوتا، آپشن کھلے ہوتے ہیں، لیکن ایک آپشن سب سے زیادہ ہے، جیسے وہ 10 مئی کے بعد انہوں نے اور ہمارے ڈیلیگیشن دنیا میں گئے، اسی طرح ابھی ہمیں دوبارہ یہ اپنے ڈیلیگیشن کو وہ حکومتی ہوں، یہ کشمیر کی قیادت ہو، ابھی ہمیں مختلف پلیٹ فارم جو ہیں وہ ایون جو ہم یہاں پر ہیں، جیسے یہ میری فیڈریشن ہے، ہم پچھلے 20 سال سے پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان ایک ابھی ہمیں کوئی موقع ہاتھ سے ضائع کیے بغیر، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دم جو ہے ہمیں تیاری کر کے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. ایگریمنٹ جہاں پر یہ آج اگر یہ سائن ہوئے ہیں، جو باقی آگے ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنی سفارتی جو ترجیحات ہیں ان کو آگے لانا چاہیے.
قیادت کو جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے جو ہے ڈنمارک کی پرائم منسٹر نے پاکستان سے وہ مدد کا اشارہ کیا. ابھی ہمیں یہ چیزیں دنیا میں اپنا موقف لے کے جانا ہے. یہ مقابلہ شروع ہو گیا اور یہ ابھی پہلے مقابلہ جو تھا یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ بارڈر جنگ چل رہی تھی. ابھی یہ انٹرنیشنل جو بلاک بنتے جا رہے ہیں ان میں بھی ہمیں اپنی انٹری ڈال دی ہے. جیسے چائنا کے پاس مودی چلا گیا، جیسے چائنا یو اے کے پاس مودی خود چلا گیا، باقی عرب ممالکوں میں چلا گیا. ابھی ہمیں بھی ایسے اپنی جو موجودہ گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر کو اچھا آپ چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ جب نئے تعلقات بن رہے ہیں تو نئے تعلقات میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ تعلقات بہت سو سے بنائے جاتے ہیں لیکن پایہ تکمیل تک یا پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے بہت کم جگہوں سے نکلتا ہے. اس وقت دنیا کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں میں آپ کو کس حد تک یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ یہ تمام معاملات صحیح ڈگر پہ جا رہے ہیں، یا پھر آپ کو ناکامی اس میں زیادہ مارجن کی دکھائی دیتی ہے اور کامیابی کم؟ دیکھیں ابھی جو اگر ہم اس کو انٹرنیشنلائز دنیا کے لحاظ سے دیکھیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پھر تیار کر کے سفارتی طور پر جو ہے انٹرنیشنل یورپین یونین کے جو ممالک ہیں، کونسل ہے، کمیشن ہے،